اچھا، یہاں ذرا سا گفتگو کی روانی کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر ایک بات عرض کرنی تھی کہ یہ دریدہ کے ذکر کا بہت مناسب موقع ہے۔ ژاک دریدہ وہ آدمی ہے جس نے پوسٹ ماڈرنزم کو ایک لٹریری تھیوری بننے میں کامیابی دلوائی۔ اس تھیوری کا نام ہے ڈی کنسٹرکشن تھیوری، یعنی رد تشکیل کا نظریہ۔ ڈی کنسٹرکشن کیا ہے؟ لفظ میں مفروضہ میننگ اسٹرکچر اور ذہن میں موجود میننگ فارم کو ختم کر دو، یعنی لفظ میں پہلے سے موجود معنی کو لفظ سے خارج کرو اور دماغ میں پہلے سے راسخ تصورات کو بھی مٹا دو۔ اس کے بعد ہی تم منتہائے اظہار اور منتہائے ادراک کو یکجان کر سکتے ہو۔ انسانی شعور کی سب سے بڑی تمنا دریدہ کے نزدیک یہ ہے کہ ادراک اور اظہار دونوں کی غایت اور مقصود ایک ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ لفظ کے معنی ذہن میں موجود معانی سے زیادہ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے معانی انسانی ذہن کی پکڑ میں نہیں آ سکتے، حتیٰ کہ منشائے متکلم کا بھی اس سلسلے میں کوئی کردار نہیں، کیونکہ متکلم کا انحصار بھی ذہن میں موجود معانی ہی پر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے فلسفے یا نظریے کو التوائے معنی کا فلسفہ یا نظریہ کہتا ہے، یعنی معنی ہمیشہ ملتوی ہوتے رہتے ہیں اور جو کچھ ہماری تحویل میں کوئی لفظ پڑھ سن کر آتا ہے وہ معنی نہیں ہے بلکہ معنویت یعنی میننگ فلنس کا ایک جز اور ایک پرتو سا ہے۔ وہ معنی اور معنویت میں فرق کرتا ہے۔ شے کے معنی گرفت میں نہیں آ سکتے، اسے اپنے شعور کے لیے مفید استعمال بنانے کی خاطر شعور شے سے کچھ معنی منسوب کر دیتا ہے، بس یہی معنویت ہے۔ یعنی معنی کا احتمال جو حصول کو، معنی کے حصول کو ایک بعید از رسائی مقصود کے طور پر زندہ رکھتا ہے اور شعور کو اس کی طرف یکسو رہنے میں مدد دیتا ہے۔ معنویت جو ہے، یعنی جو ابھی اس تصور میں جو دریدہ کا ہے کہ معنویت اجتماعی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ ذاتی اور انفرادی ہوتی ہے۔ چیزیں اپنا اظہار کر کے اپنے معنی کو مکمل یا متعین یا ظاہر نہیں کرتی بلکہ انہیں ملتوی کرتی چلی جاتی ہیں، ٹالتی جاتی ہیں۔ لیکن دریدہ معنی اور حقیقت میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بعض ایسے نتائج پر پہنچنے پر مجبور ہے جن سے ہم آہنگی اور موافقت پیدا کرنے کے لیے ایک نیا آدم خلق کرنا پڑے گا۔ تو تھیوری کی سطح پر اگر پوسٹ ماڈرنزم کے پاس کچھ ہے تو وہ یہی ڈی کنسٹرکشن تھیوری ہے، یا پھر فیمنزم کو بھی پوسٹ ماڈرن تھیوری کہا جاتا ہے۔ سرے دست مابعد جدیدیت کے پاس لے دے کے یہی دو تھیوریز ہیں۔ فیمنزم کی صورتحال یہ ہے کہ حقوق نسواں یا خواتین کے سماجی مرتبے کا تصور بہت قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اس تھیوری میں اس تصور کا کوئی بڑا کردار نہیں ہے۔ اس باب میں مابعد جدیدیت کا تناظر بالکل الگ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں حقائق کو حقائق کہنے کے جو دلائل بنائے گئے ہیں وہ سب مردانہ ہیں، یعنی جس چیز کو کوئی نام دیا گیا ہے یا کوئی معنی دیے گئے ہیں وہ تمام اسماء و معانی مردانہ ذہن اور اختیار کی پیداوار ہیں۔
ہم نے دنیا کو، چیزوں کو، حتیٰ کہ خود انسانیت کو عورتوں کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے شعور کی نسائی ساخت ہمیشہ سے معطل چلی آ رہی ہے، صرف سیاسی اور تہذیبی معنوں میں نہیں، بلکہ یہ ایک کلی تھیوری ہے فیمنزم۔ اب تو اس کے نام سے باقاعدہ ایک مکتب تنقید وجود میں آ چکا ہے جس کا نام ہی گائنی کرٹیسزم ہے۔ اس کا ہدف یہ ہے کہ عورتیں اپنے شعور کی ساخت سے وفادار رہتے ہوئے پورے نظام معانی کو نئے سرے سے ترتیب دیں اور اس کے اظہار کے نسائی زاویے اور سانچے بنائیں۔ تو فیمنزم پر اتنی بات انشاءاللہ کافی اصولی طور پر۔ باقی یہ کہ ہمیں پوسٹ ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرنٹی پر گفتگو کرتے ہوئے دو چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک اس کی تھیوری اور دوسرے اس کے مظاہر، خصوصاً تخلیقی مظاہر۔ تو اگر آپ کو تھیٹر کی تاریخ سے دلچسپی ہو تو 20ویں صدی کے نصف آخر میں ایک بہت بڑی تحریک چلی تھی جس نے شیکسپیئر کے بعد سب سے بڑے ڈرامہ نگار پیدا کیے، بلکہ میری رائے میں ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شاید شیکسپیئر کی عظمت کو چھو لیا تھا۔ میری مراد تھیٹر آف دی ایبسرڈ یا ایبسرڈ تھیٹر کی تحریک سے ہے۔ اس تحریک نے واقعتاً ڈرامہ نگاری کی پوری روایت کو منقلب کر دینے والے لوگ پیدا کیے، مثلاً سیموئل بیکٹ اور آئینسکو۔ خاص طور پر یہ دونوں بعض اعتبارات سے شیکسپیئر سے جیسے کندھے سے کندھا لڑاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ویٹنگ فار گوڈو جو بیکٹ کا پلے ہے، اس کا مرکزی کردار اپنی الجھنوں میں ہیملیٹ سے بلکہ شیکسپیئر کے کسی بھی کردار سے زیادہ وسعت، گہرائی، پیچیدگی اور شاید معنی خیزی بھی رکھتا ہے۔ ایبسرڈ ڈرامے ظاہر ہے سمجھ میں آنے کے لیے نہیں لکھے گئے تھے، لیکن ان کو نہ سمجھ سکنے کی حالت بھی اتنی کیفیت انگیز اور معنی خیز ہے کہ آدمی اپنے دستیاب طرز احساس اور اسلوب ادراک سے اسے سہار نہیں سکتا۔ دیکھیں نیٹشے یہاں بھی موجود ہے۔ یہ ایک عجیب چیز ہے جس کا ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ کوئی چیز بالکل سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود ہم اسے عظمت کے آخری درجے پر کیوں رکھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے اندر ذوق کا کوئی اصول کار فرما ہے جو فہم کو ناگزیر نہیں رہنے دیتا، ڈیسائیسو نہیں رہنے دیتا؟ بہرحال چیزوں سے ذہنی کے ساتھ ساتھ ایک ذوقی تعلق بھی ہوتا ہے، اور ذوق کی تسکین بعض مرتبہ فہم کو نظر انداز کر کے بھی ہو جاتی ہے۔ تو مابعد جدیدیت میں چاہے اس بات پر کچھ اختلاف ہو، لیکن مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم کے ادبی اثاثے کا سب سے قیمتی حصہ ایبسرڈ پلیز ہی ہیں۔ ایبسرڈ دراصل وہ حقیقت یا معنی ہے جو انسانی ذہن کی گنجائش سے زیادہ ہو۔ ایبسرڈ تھیٹر نہ ہوتا تو دریدہ شاید اپنے التواء معنی کے بنیادی نظریے تک پہنچنے میں بہت دیر لگا دیتا۔ یہی دیکھ لیجئے نا کہ ویٹنگ فار گوڈو اگر سامنے نہ آئی ہوتی تو دریدہ یہ شورۂ آفاق فقرہ شاید نہ کہہ سکتا کہ میننگز آر بیانڈ پریزنس۔ یہ بہت تاریخی اور آفاقی شہرت رکھنے والا جملہ ہے دریدہ کا۔ تو مختصر یہ کہ پوسٹ ماڈرن تھیوری میں ڈی کنسٹرکشن اور پوسٹ اسٹرکچرلزم کے ساتھ ساتھ جینڈر کرائسس اور گائنی کرٹیسزم وغیرہ شامل ہیں، جبکہ اس کا دوسرا رخ پوسٹ ماڈرن کنڈیشن ہے، یعنی یہ ایک تھیوری بھی ہے اور ایک صورتحال بھی ہے۔ اکثر لوگوں کا زور اس کے تھیوری نہ ہونے پر ہے
کیونکہ تھیری بنتے ہی یہ خود ایک میٹا نیریٹو بن جائے گی۔ ان کا زیادہ اصرار یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرن کنڈیشن کو سمجھا جائے، یعنی اس پریزنس تک محدود رہا جائے جس کو پوسٹ ماڈرن کہا جا رہا ہے۔ ویسے ایک رخ سے یہ بات خاصا وزن رکھتی ہے۔ اگر ذرا سا غور سے دیکھا جائے تو بالکل واضح طور پر احساس ہو جائے گا کہ یہ ایک نئی صورتحال ہے اور اس کی معنویت کو جاننے کے لیے کچھ نئے اسالیب فہم درکار ہے۔ مابعد جدیدیت کا ایک سادہ سا ایجنڈا بھی ہے، اور یہ ایجنڈا ہم ایسے عوام الناس کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے 3 حصے، 3 اجزاء ہیں۔ نمبر 1، صرف ایک چیز ایسی ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی عارضی پن نہیں ہے، اور وہ چیز ہے انسان کی آزادی۔ انسانی آزادی کا تصور اور اس کی اطلاقی صورتوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس آزادی کو سلب کر لینے والا سب سے بڑا ذریعہ انسانی شعور کا اعتقادی یعنی ڈاکٹرینل حصہ ہے، صاف لفظوں میں کہیں تو مذہبی حصہ ہے۔ یعنی جب شعور کسی چیز کو مستقل مان لیتا ہے، اٹل جان لیتا ہے، اور اپنے ماضی کے عمل سے اپنی موجودہ صورتحال کو رد و قبول کرنے کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ انسانی آزادی کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ تو پوسٹ ماڈرنزم یہ کہہ رہا ہے کہ انسانی ذہن کی اس اعتقادی حالت کو بدل کر رہنا ہے۔ تو اعتقاد یا ڈاکٹرن سے ان کی مراد ہے کسی بھی طرح کا متعین نظام اور کسی بھی طرح کی کوئی ایسی فکر جو انسان کی تمام سرگرمیوں کو اپنے قبضے میں کر لے، جیسے مارکسزم یا کوئی بھی مذہب۔ عقائد یا عقیدے جیسا تحکم رکھنے والے نظریات انسان کی وجودی پرواز کا رخ اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ آزادی کی اس سے بڑی نفی ظاہر ہو ہی نہیں سکتی۔ نمبر 2، ان کا جو ایجنڈا ہے اس کا دوسرا آئٹم، ہمیں انسان کی سمجھ میں اضافہ نہیں کرنا۔ یہاں ہمیں سے مراد ہے پوسٹ ماڈرنسٹ۔ ہم انسان کے شعور کو چیزوں کا جمالیاتی احیاء اور اعادہ کرنے والی قوت بنانا چاہتے ہیں۔ اسی سے شعور کی پوری پوزیشن کو بدل دینے والی وہ سادہ، خالص اور حقیقی پریزنس ایک طغیانی کی طرح تجربے میں آ جائے گی۔ نمبر 3، منشائے متکلم کوئی چیز نہیں، یعنی کلام کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، کس مفہوم میں کہنا چاہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قاری متن سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے وہی متن کی حقیقت ہے، وہی متن کے الفاظ کے معانی ہے۔ تو مغرب کی وہ تحریکیں جنہوں نے مغرب کی علمی اور تہذیبی بنیاد گزاری اور تاسیس کی ہے، ان سے واقفیت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ مغرب کی تشکیل اور رد تشکیل یعنی کنسٹرکشن اور ڈی کنسٹرکشن کے کچھ مراحل ہیں۔ جب عیسائیت کو رومنائز کیا گیا اور اس کے نتیجے میں مغرب نے اپنی بعض بنیادی علمی اور تہذیبی اقدار حاصل کی، اس کے بعد دوسرا مرحلہ نشأت ثانیہ کا آتا ہے، اور اس مرحلے پر عیسائیت کی رومنائزیشن نے مغرب کی جو علمی اور تہذیبی تشکیل کی تھی ان تشکیلات کو بڑی حد تک مسترد کیا گیا۔ اس صورتحال میں
مغرب نے علمی بنیادوں پر بھی اور تہذیبی بنیادوں پر بھی اپنی ڈی کنسٹرکشن کا ڈول ڈالا۔ اس کے بعد تیسرا اور اہم ترین مرحلہ جدیدیت کا ہے۔ جدیدیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں۔ یہ دراصل انلائٹنمنٹ پروجیکٹ تھا۔ جدیدیت گویا نشأت ثانیہ کی تکمیل بھی ہے اور تجدید بھی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بانی بھی ہے۔ جدیدیت کا المیہ یہ ہے کہ مابعد الطبیعیات، یا زیادہ صحیح لفظوں میں مذہبی و روایتی مابعد الطبیعیات کا انکار کر دینے کے باوجود اس کا اپنا انداز نظر وہی تھا جو مابعد الطبیعی حقائق کو ماننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ کہ کیونکہ انہوں نے ریزن یعنی عقل کو وہ حیثیت دے دی تھی جو روایتی میٹافزیکل مائنڈ وحی کو دیتا ہے، تو انہوں نے وحی میں موجود خدائی اتھارٹی گویا عقل کو سونپ دی تھی۔ جدیدیت اصل میں ایک غیر مشروط ریشنلزم ہے، تو اس کا خیال رکھیے۔ تو جدیدیت حقیقت کی واحد تعریف سے بغاوت کا نتیجہ تھی، کیونکہ اس کے نزدیک ایسی کوئی تعریف جو کل پر صادق آئے اور تغیر کے امکان سے پاک ہو ممکن نہیں۔ اس کی نظر میں یہ قابل عمل بھی نہیں ہے، اور سائنس وغیرہ کی ترقی سے علمی استدلال اور مشاہداتی استناد وغیرہ میں جو تبدیلی آئی ہے، یہ تصور اس کے مطابق بھی نہیں ہے۔ یہیں سے انلائٹنمنٹ پروجیکٹ کے نام سے ایک ایسا خیال سامنے آیا جسے ماڈرنزم کہتے ہیں، اور ماڈرنٹی بھی۔ اس خیال کا مقصود یہ تھا کہ انسان چیزوں کو اس نظر سے نہ دیکھے کہ انہیں ذریعہ بنا کر کسی مفروضہ حقیقت تک پہنچا جائے۔ روایتی انسان شے کو صورت و معنی اور حقیقت و مظاہر جیسی متوازی اصطلاحوں میں دیکھنے کا عادی تھا۔ اہل جدیدیت کے نزدیک ان متقابلات میں محبوس ہو کر شعور حقیقت کو تو کیا پاتا، خود شے سے بھی دور ہو گیا۔ چیزوں میں کئی ایسے امکانات برسر عمل ہوتے ہیں جو اس انداز نظر، اس حاکمانہ انداز نظر کے جبر کی وجہ سے اوجھل ہو کر رہ گئے۔ تو چیزوں کو ان کے خالص پن اور ان کی اپنی ساخت میں کار فرما پیچیدگی اور تہداری کے ساتھ دیکھنا چاہیے، اور یہیں سے وہ علمی اور تہذیبی فیصلے وجود میں آئیں گے جو دنیا کو ہر معنی میں ہر رخ سے انسانی بنا دیں گے، یعنی انسان کو دنیا کا اتھارٹیٹو مرکز بنا دیں گے، جس کو اپنی رہنمائی کے لیے باہر سے کسی روشنی کی ضرورت نہیں، جس سے اپنا حاکم اپنے سے باہر تلاش کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ یہ مغرب کی تشکیل نو تھی، مگر اس کو بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا پڑا۔ مارکس کی مقبولیت کا پھیلاؤ، پہلی جنگ عظیم اور پھر دوسری جنگ عظیم کے آثار کی نمود، ان تین تاریخی مظاہر کو بیک وقت نظر میں رکھنا چاہیے۔ پہلی جنگ عظیم میں مغربی تہذیب کی نظریاتی بناوٹ کمزور پڑی۔ تفصیل میں نہیں جاتے، ابھی فی الحال عنوان ہی کی حد تک رہتے ہیں۔ مارکس کی آمد اور مقبولیت نے مغربی تہذیب کی بنیادی ترین ساختوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ یعنی مارکس وہ آدمی تھا
جس نے مغرب کے اسلوب حیات اور نظریات زندگی کو الف سے یہ تک چیلنج کر دیا۔ یہ خطرے کی دوسری گھنٹی تھی جو مغرب جدید نے سنی۔ پھر جب دوسری جنگ عظیم ابتدائی مراحل میں تھی اور نظریاتی شکل بھی اختیار کرتی چلی جا رہی تھی، نیشنلزم کی شکل، اس وقت کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ جدیدیت کوئی منزل نہیں بلکہ محض ایک راستہ تھا جس نے ہمیں تباہی کے صحرا میں لا پہنچایا۔ ہم نے چیزوں کو ان کی اپنی اپنی حد میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا ایک پورا نظام ترتیب دیا، لیکن اس کا بس یہ نتیجہ نکلا کہ اب ہمارے ہاں ایسی خود کش صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور کوئی ایسا نقطہ بھی ہمارے پاس نہیں رہا جو ہمیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ ہو جانے سے روک سکے۔ تو مابعد جدیدیت دراصل وہی نقطہ ہے جو جدیدیت کے ناکام ہو جانے کے بعد مغرب کو میسر آیا۔ اس لیے پوسٹ ماڈرنزم کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جدیدیت کے بعد پیدا ہونے والا نظریہ یا صورتحال۔ اس نظریے نے جدیدیت کو جن بنیادوں پر چیلنج کیا وہ بنیادیں بہت گہری ہیں۔ یہ انسانی تشخص کو تمام موجود حدود، تعریفات وغیرہ سے آزاد کروانے کے موقف، دعوے اور خواہش پر استوار ہے۔ اس نظریے کی روح سے انسان وہ وجود ہے جسے اپنے موجود ہونے کے کسی بھی حصے میں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، باہر سے کسی سند کی ضرورت نہیں۔ ایسا خود منحصر تشخص، سیلف سفیشینٹ تشخص شاید پہلی مرتبہ بیان میں آیا ہے۔